الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، آپ سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام جیسے جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی کچھ آیات چل رہی ہیں۔ آیات ایک دو زیادہ میں نے پڑھ دی ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ آج آیت نمبر 13، 14 اور 15 کو ہی دیکھ لیں، اور 14 اور 15 کیونکہ امپورٹنٹ ہے، ہو سکتا ہے اس پہ تھوڑا ٹائم لگ جائے، کیونکہ کوشش یہ ہے کہ جو بھی پروگرام کریں زیادہ لمبے نہ ہوں تاکہ سننے میں سمجھنے میں آسانی رہے۔ ہمیشہ کی طرح اللہ سے دعا کرتے ہوئے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو آیت نمبر 13 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ۔ یہ کن سے بات ہو رہی ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک منافقوں کے قصے چل رہے ہیں، منافقوں کی عادتوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے، اور ان آیتوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آگے جائیں گے منافقوں کا انجام بھی دکھائیں گے، اور وہ آج 2023 میں بھی آپ کو کچھ اس طرح کے خبریں آئیں گی جس میں کچھ منافقین ہوں گے۔ جیسے ہم نے 3-4 دن پہلے کچھ آیات کا تفصیل بتاتے ہوئے اس چیز کو دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ایک گروپ ہے جس کو صہیونی یا زیونسٹ گروپ کہتے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا، تو ان کے ساتھ کچھ منافقین ملتے ہیں، تو ان کا آگے کیا حال ہوگا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے۔ لیکن ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر منافقوں کی ایک خصلت بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے دوسرے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لے کر آؤ۔ جو منہ سے کہہ رہے اس کا دل میں بھی اس کا یقین رکھو۔ تو یہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا انؤمن كما آمن الناس كما آمن السفهاء، تو کیا ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ ان کو کیا ملا؟ اسلام سے دشمنی، دنیا کی دشمنی انہوں نے لی ہوئی ہے، دنیا کی انگلیاں ان کی طرف اٹھتی ہیں، تو ان کی طرح ایمان لے کے آئیں۔ قالوا انؤمن كما آمن الناس كما آمن السفهاء، پھر اللہ کہتے ہیں الا، خبردار سنو، انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، سنو بغیر کسی شک کے خبردار ہو جاؤ کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ اب ان منافقوں کو اسلام کی دعوت ملی، انہوں نے آگے سے جواب کس طرح سے دیے کہ ان لوگوں کی طرح، ان پاگلوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آ جائیں اور لوگوں کی دشمنیاں مول لے لیں جیسے آج۔ اور یہ سبحان اللہ، یہ آیات انڈیویجولی بھی منافق کو ٹچ کرتی ہیں، لیکن آج اگر ہم اس کے تناظر میں دیکھیں، ان کو دیکھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے خاص طور پہ جو ہمارے لیڈران ہیں اسلامی ممالک کے، ان پر تو ایسے آج 2023 میں فٹ ہو رہی ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک میں جہاں پہ اللہ نے ان کو اقتدار دیا ہے وہاں پہ اللہ کا نظام قائم کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس نظام کو لے کے آ جائیں، اس طرح ایمان لے کر آئیں جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی لے کر آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم بھی دشمنیاں لے لیں لوگوں سے، ہم پاگل تھوڑے ہی ہیں، ہمیں تو بنا کر رکھنی ہے، پڑوسیوں سے بنا کر رکھنی ہے، دنیا والوں سے بنا کر رکھنی ہے،
ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، ہم اس طرف چل پڑیں، تو یہ منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ اسلامک کانفرنس میں بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا مسلمانوں میں آ کے سپیچ کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، ہم ایمان والے، ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، یہ جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں، شیطان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن شیطان، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 112، سورت نمبر 6 آیت نمبر 112 میں اللہ واضح کرتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے اسی طرح ہی ہر نبی کے لیے دشمن بنائے شیطان، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ تو آج بھی یہ انبیاء کے دشمن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغام تو وہی ہے جو باقی نبی لے کر آئے، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو یہ جب اللہ کے دشمنوں سے ملتے ہیں، یعنی انسانی شیطانوں سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ یہ جو ہم تقریریں کرتے ہیں مجمع میں جا کر، کبھی کبھی قرآن کی بات بھی کر لیتے ہیں، اللہ کی بات بھی کر لیتے ہیں، یہ ان کو ہم گھماتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان سے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر پریکٹیکلی دکھاتے بھی ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے ملک کی ہر چیز یہ تمہارے لیے ہے۔ اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم وَیَمُدُّہُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ اپنی بغاوت میں اندھوں کی طرح حیران ہو کے بھٹکتے رہیں۔ یعمہون، ایسا جو حیران ہو کر بھٹکتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ادھر سے بھی تھاپڑا ملتا ہے اس کو، لیکن کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آتی، غلاموں کی طرح ان کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو حیران ہو کے پھر رہے ہیں کہ کیا کریں، کہاں جائیں۔ اب اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو منظر کھینچا کہ کیسے جب یہ مسلمانوں سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لے کر آئے، پھر اللہ نے اس کو صحیح طریقے سے ہمیں بیان کیا سورہ نساء، سورہ نساء سورت نمبر 81، سورت نمبر 4 آیت نمبر 81، اللہ سبحانہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تابعداری کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں، اور آج ہم یہ کہیں گے جب یہ مسلمانوں کے پاس سے نکلتے ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ۔ اب یہ تقول ہے نا، یہ تقول یہ واحد جو مذکر ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوگا، یہی تقول طائفتن ایک گروہ کے لیے بھی یہی تقول ہوگا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیتا طائفتم منہم غیر الذی تقول، تو پھر یہ گروہ جب رات کو مشورے کرنا شروع کرتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں اور جیسے یہ مسلمانوں کے پاس سے نکلتے ہیں، تو ایک گروہ ان میں سے رات کو مشورے میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ بات کہتا ہے جو اس کے خلاف جو انہوں نے دن میں کی تھی مسلمانوں کے ساتھ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیا کہا تھا؟ طاعتن، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، اور رات کو مشوروں میں اس بات کے الٹ مشورے کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہا ہے جو بھی یہ رات کو بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں، اور آج مشورے ہو رہے ہیں، آج مشورے ہو رہے ہیں، آج مشورے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ کہہ رہے فاعرض عنہم، ان کی فکر نہ کر۔ میں کہتا ہوں اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ان کی فکر نہ کر، جہاں بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں، بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کرنے دو ان کو مشورے، وہ چھپ کر کریں جیسے بھی کریں، کرنے دو مشورے، ہو رہے ہیں مشورے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے اس قرآن کو کب اتارا اور آج
یہی بات ایسے صادق آ رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ لکھ رہا ہے جو کچھ رات کو بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں، پوری چوکیداری کرا کے آسمانوں میں اور زمینوں میں اپنے لوگوں کو کھڑا کر کے کہ دیکھو کہیں کہیں سے ہم پہ آفت نہ آ جائے، مشورے ہو رہے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہا ہے، یعنی اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ راتوں کو مشورے کر رہے ہیں۔ فاعرض عنہم، ان سے اعراض کر، ان کی پرواہ نہ کر۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ کے اوپر توکل کر۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ کارساز کافی ہے، اللہ تیرا کام بنانے کے لیے ان کے خلاف کافی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان کے مشورے ہو رہے ہیں راتوں کے، اس کے متعلق اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ زخرف میں، سورت نمبر 43 آیت نمبر 79، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ام ابرموا امرا، تو کیا انہوں نے کوئی پختہ تدبیر کر لی ہے، کوئی انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے؟ فیصلہ کرنا کس کے خلاف ہے؟ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف نہیں، مسلمانوں میں تو منافق بہت ہے، اسلام کے خلاف۔ ام ابرموا امرا، تو کیا انہوں نے کوئی پختہ تدبیر کر لی ہے؟ ابرموا کہتے ہیں کوئی پختہ تدبیر، پختہ پلاننگ، سولیڈو، تو کیا انہوں نے کوئی اپنی پختہ پلاننگ کر لی ہے؟ ام ابرموا امرا، کسی امر کا فیصلہ کر لیا انہوں نے اپنا؟ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، تو پھر ہم نے بھی اپنا ایک فیصلہ کر لیا ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے، مشورے کرتے ہیں بیٹھ کے، ہم نے بھی اپنا ایک فیصلہ کر لیا۔ فإنا مبرمون ام یحسبون ان لا نسمع سرا ونجواهم، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سن نہیں رہے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نیچے زیر زمین جا کے مشورے کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ ہم یحسبون ان لا نسمع، ہم نہیں سن رہے، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھی اوپر تو آواز جائے گی نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طریقے سے جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ہم یحسبون ان لا نسمع سرہم، ان کی خفیہ باتیں، ونجواہم، اور جو آپس میں یہ مشورے کر رہے ہیں۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، یہ لفظ بلا کیوں نہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو اپنا ایک پروگرام تیار کر لیا، ہم نے بھی اپنی ایک تدبیر پختہ کر لی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یحسبون ان لا نسمع سرا ونجوا بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے جو بھیجے ہوئے ہیں لدیہم، ان کے بالکل ساتھ ہیں، یکتبون لکھ رہے ہیں، ایک ایک بات لکھ رہے ہیں۔ تو آج یہ جتنے بھی مشورے کر لیں، منافق مسلمانوں میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر گھس جائیں، ساری خفیہ انفارمیشن دے دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کہتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر، مجھ پہ توکل کرو، مجھ پہ توکل کرو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 13 آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی کہا نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے لی، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے لی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو یہ جو ان کی تجارت ہے نا، جنہوں نے ضلالت لی ہے ہدایت کے بدلے میں، تو اس تجارت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما كانوا مهتدين، اور نہ یہ راستہ پانے والوں میں سے ہوں گے، نہ یہ راستہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے ان کے لیے ایک اسپیشل عذاب تیار کر رکھا ہے منافقین کے لیے، اور منافقین کافروں سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے جہنم میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کھول کھول کر اپنی آیتیں بیان کر رہا ہے، ہمیں ماضی کی خبریں، ہمیں حال کی خبریں،
ہمیں مستقبل کی خبریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے اوپر اللہ نے کوئی زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی، صرف کتنی ڈالی ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کے اچھائی کے مشورے دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے منع کرے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی ہیں فلاح پانے والے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فلاح پانے والوں میں کر دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کمی کوتاہیوں کو دور کر دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے اس کو ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، اور صرف تو ہی دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔